حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خلیفہ بنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا اور ارادہ کیا کہ اب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسی بڑھیا کا انتخاب کیا جو بے سہارا تھی اور معذور بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں گئے، اس بوڑھی اماں سے کہنے لگے، اماں جان آپ بے سہارا ہیں، کوئی آپ کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا ایک آیا تھا، اس نے مجھے گرم پانی دیا، میں نے غسل کیا، اس نے کھانا بنایا، پھر مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور وہ چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے دن ارادہ کیا کہ میں اب فجر کے بعد فوراً چلا جاتا ہوں تاکہ بوڑھی اماں کی خدمت میرے حصے میں آئے۔ دوسرے دن جب فجر کے بعد گئے تو بوڑھی اماں کہنے لگی کہ بیٹا وہ آیا تھا، اس نے مجھے نہانے کے لیے پانی دیا، کھانا بنایا اور کھانا کھلا کر پانی پلا کر وہ چلا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے کہ آخر یہ ہے کون، میں تو فجر کے فوراً بعد آیا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ میں اب تہجد کے وقت جاؤں گا۔ اس بوڑھی اماں کے پاس تہجد کے وقت گئے اور جانے کے بعد عرض کیا کہ اماں جان میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی کہ بیٹا وہ آیا تھا اور مجھے نہانے کے لیے پانی دیا، کپڑے دیے، کھانا کھلایا اور اب پانی لانے کے لیے نہر پر گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے، اب سوچا کہ کون سی وہ شخصیت ہے جو ایسے وقت میں بوڑھی اماں کی خدمت کر کے روزانہ چلے جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر کی طرف جانے لگے، درمیان میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا چہرہ ڈھانکے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ اس شخص نے اعراض کیا، دھیان نہیں دیا اور تھوڑا سا ہٹ کر چلنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہجہ سخت ہوا، فرمانے لگے آپ کون ہیں مجھے بتائیں۔ پھر بھی وہ اعراض کر کے چلنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ پوچھا، پھر بھی جواب نہ ملا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے اور ان کی جو چادر تھی وہ ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ وقت کا خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی جملہ اس وقت بھی کہا کہ میں آپ سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر آگے وہ دور آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ پھر ارادہ کیا کہ اب اس بوڑھی اماں کی خدمت کروں گا اور مجھے اللہ نے زندگی دی ہے، نیکیوں کے ذریعے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھوں گا۔ اس کے بعد گئے اس بوڑھی اماں کے پاس، کھانا بنایا، نہانے کے لیے پانی دیا اور جب کھلانے لگے پہلا لقمہ ڈالا ہی تھا کہ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ بیٹا یوں معلوم ہوتا ہے کہ کل تک جو آتا تھا وہ آج نہیں آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں کہ بوڑھی اماں تو نابینا ہے، معذور ہے، برابر سن بھی نہیں سکتی ہے، تو پھر اس بوڑھی اماں نے لقمہ ڈالنے کے بعد فوراً کیسے پہچان لیا کہ وہ میں نہیں جو کل تک آتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اماں جان آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ میں نہیں جو کل تک آتا تھا؟ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ بیٹا وہ جب آتا کھانا بناتا، کھانا بنا کر
چونکہ میرے دانت کمزور ہے، دانت نہیں ہے میرے، اس لیے وہ پہلے خود چباتا اور پھر میرے منہ میں دیتا۔ آج تو نے چبائے بغیر ہی میرے منہ میں دے دیا ہے، اس لیے میں سمجھ گئی کہ وہ نہیں ہے جو آج آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ناظرین، دو پیغام اس واقعے سے ہمیں ملتے ہیں، اور یہ اصحاب مصطفیٰ کا طرۂ امتیاز تھا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ہار جیت لگاتے تھے، لیکن نیکیوں میں لگاتے تھے، جسے قرآن نے پسند کیا، حدیث نے پسند کیا کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آج افسوس ہے ہم لوگوں کے حالات پر، ہم ایک دوسرے کی برائیاں کر کے گناہوں میں آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔